السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیے، نکاح سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا اسلام میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگرچہ رشتہ پکا ہو چکا ہو، اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوا ہے، لہذا اس کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو رخصتی سے پہلے اپنے بیوی کو گھومنے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی کرانا ضروری نہیں ہے۔ جب نکاح ہو گیا ہے تو شوہر و بیوی کا آپس میں ایک ساتھ ملنا جلنا گھومنا پھرنا یہ درست ہے، لیکن پردے کے ساتھ گھومنے کا اہتمام کرایا جائے۔ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا جوتا اتارنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر جوتا پاک ہے، ظاہری گندگی اس میں نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جوتے کے تلوے پر نچلے حصے پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں گل کرنا کیسا ہے؟ گل کرنا، دیکھیے، اگر گل روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے، صرف دانتوں میں گل ملا گیا اور کلی کر دیا گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کراہیت ضرور آئے گی، یعنی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گل کرنا مکروہ ہے۔ اونچائی سے اگر غلطی سے قرآن گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ کوئی کفارہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، بس غلطی سے گر گیا ہے تو توبہ استغفار ہو جائے۔ کیا دلہا کے لیے شادی کا سہرا پہننا جائز ہے؟ اسلام میں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، لہذا سہرا پہننا دلہا کے لیے درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر زندہ بچہ پیدا ہو کر مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، فرق یہ ہے کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، یعنی پیٹ ہی میں مر چکا تھا اور مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو بس ایک کپڑے پر لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسنون طریقے پر کفن بھی نہیں دیا جائے گا، بس ایک کپڑے پر لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، غسل وغیرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تھا پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو باضابطہ مسنون طریقے پر غسل بھی دیا جائے گا، اس کو مسنون طریقے پر کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ مرد کا سینے کا بال کاٹنا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے سینے کا بال کاٹنا خلاف ادب ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، کیونکہ سینے کا بال تو یہ مردانگی کی علامت ہوتی ہے، مردوں ہی کے سینے میں بال آتا ہے، لہذا مناسب نہیں ہے کاٹنا، لیکن بالکل حرام اور ناجائز بھی نہیں کہا جائے گا، بس یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب، اگر کاٹھمانڈو اور جنک پور میں دو جگہ گھر ہے لیکن پوری فیملی کے ساتھ کاٹھمانڈو میں رہتا ہے تو جنک پور میں قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر دونوں جگہ گھر ہے اور پوری فیملی کے ساتھ آپ کاٹھمانڈو رہتے ہیں تو اگر آپ نے جنک پور کو بالکل یہ چھوڑ دیا ہے اور مستقل طور پہ آپ کاٹھمانڈو رہنے لگے ہیں تو یہ وطن اصلی ہے آپ کا، لہذا جب کبھی آپ اگر جنک پور جائیں گے تو وہاں قصر کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ مکمل طور پہ آپ نے جنک پور کو نہیں چھوڑا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں اور یہاں بھی رہتے ہیں، کاٹھمانڈو میں بھی رہتے ہیں، وہاں بھی رہتے ہیں، 2 مہینہ یہاں 2 مہینہ وہاں،
تو ایسی صورت میں دونوں وطن اصلی آپ کا، لہذا کاٹھمنڈو میں بھی مکمل نماز پڑھیں گے اور جنک پور پہنچیں گے تو وہاں بھی مکمل نماز پڑھیں گے۔ ہاں یہ کہ درمیان میں راستے میں سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں، بلکہ قصر کریں گے آپ، کیونکہ سفر شرعی 78 کلومیٹر سے زائد ہے۔ چلتے ہوئے اگر کتا سے ٹچ یا کتا بدن پر چڑھ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک ہوگا تو کیسے کپڑے کو صاف کرے؟ دیکھیے، کتے کا صرف زبان جھوٹا ناپاک ہے، یہ جو تھوک ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر کتا زبان لگا دے بدن پر یا کپڑے پر، تو جس حصے پر زبان لگایا اس کا تھوک لگا ہے اس حصے کو دھو لینا کافی ہے۔ اور اگر کتا نے بدن اپنا ٹچ کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتے کا بدن گیلا تھا یا سوکھا تھا۔ اگر سوکھا تھا اور بدن ٹچ کر دیا اس نے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بس جہاں ٹچ ہوا جھاڑ لے ہلکا سا۔ لیکن اگر گیلا بدن تھا کتے کا اور ٹچ ہو گیا آپ کے بدن سے کپڑے سے، تو جس حصے پر ٹچ ہوا اس کا دھونا ضروری ہے۔ یہ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ عربک میں ناجائز اور اردو میں حرام کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، آپ نے ٹرانسلیٹ خود ہی کر دیا۔ حرام یہ عربک لفظ ہے، اس کا ترجمہ لوگ اردو میں ناجائز کہتے ہیں، تو حرام اور ناجائز یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ بس یہ آج کے سوالات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔